کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے. حلوتن میٹھی، اسی سے حلوہ نکلا ہے ہمارا جو میٹھا ہوتا ہے. خضرتن خضرا کہتے ہیں سرسبز کو کہ بڑی بارونق سرسبز. سرسبز یہ نہیں کہ دنیا کا رنگ سبز ہے، یہ معنی نہیں. معنی اس سے یہ ہے کہ جس طرح کوئی درخت جب سرسبز ہوتا ہے تو وہ اپنی پوری بہار پہ ہوتا ہے، بہت زینت کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کی اپنی ایک زینت ہے، اپنا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، لوگوں کو کھینچتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، تمہیں دنیا کو استعمال کرنے کا موقع دینے والا ہے. ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی زینت اور رنگ و رونق سے ضرور متاثر ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، متمتع ہوتا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو. یہی اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ دنیا کی زینت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، دین کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا. یہ عبادت نہیں ہے. یہ صرف دیندار اس کو سمجھتے ہیں جسے دنیا کے معاملے کا کچھ علم نہ ہو، بالکل بدو ہو. نہیں، ایک مسلمان، ایک دیندار دنیا کے معاملات میں اسی طرح ماہر بھی ہو سکتا ہے جس طرح وہ دین کے معاملات میں ہے. دین دنیا کی طرف جانے سے نہیں روکتا. صرف امتحان کیا ہے انسان کا کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو یاد کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلائے، اور ایسا کرنا سراسر عبادت. پھر کیا فرمایا؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو. اس سے لوگوں نے غلط مطلب لیا. فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو یعنی دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے ایسے انداز سے بچو کہ جس میں دنیا اپنے اندر تمہیں اتنا محو کر دے کہ خدا کی یاد کے لیے وقت ہی نہ بچے، خدا کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہی تمہیں محسوس نہ ہو، یا خدا کی طرف تمہاری کوئی توجہ ہی نہ ہو. اور کیا ہے؟ واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھو یا نکاح نہ کرو یا ان سب کو ایک طرف پھینک دو یا نعوذ باللہ انہیں ذلیل و خوار کرو. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط تعلق سے بچو. جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دو. جو ماں کا مقام ہے اسے ماں سمجھو اور اس کے حقوق ادا کرو. جو بہن کی حرمت اور عزت کا مقام ہے اسے وہ دو. جو بیوی کے حقوق ہے اسے وہ دو. اور جو بیٹی کی حیثیت سے تمہارے اوپر ایک امانت ہے اسے پورا کرو. لیکن وہ ان 4 رشتوں کے باہر کی عورتیں، وہ جو صلہ رحمی کے ضمن میں آتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، یعنی محرم عورتیں، لیکن وہ جو تمہاری کسی حرمت میں نہیں آتی ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو. یعنی عورتوں سے غلط تعلقات سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے لیے عورتیں ثابت ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے اندر فساد ڈالنا ہو اس کی عورت کو بگاڑ دو. اگر عورت بگڑ جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے، گھر بگڑ جائے تو نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں بگڑیں تو معاشرہ پورا اس کی لپیٹ میں آتا ہے، اور اگر عورت سنور جائے تو پورا معاشرہ سنور سکتا ہے. اس لیے کہ انسانیت کا پہلا مدرسہ عورت ہے، انسانیت کی پہلی تعلیم گاہ عورت ہے. اور عورتوں کا فتنہ یہی ہے کہ اگر ایک گھر خراب ہوتا ہے تو اس کے نتائج دور دور تک جاتے ہیں. آج کل بیجنگ میں جو کانفرنس خواتین کے لیے ہو رہی ہے اس کے ایجنڈے پر اگر آپ غور کریں، اور اس سے پہلے کائرو کانفرنس جو ہو چکی ہے اگر اس کے نکات پر غور کریں تو اس میں جو چیز ہم سب کو بہت ہی ہوشیار کرنے والی ہے اور جس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ خصوصاً مسلم معاشرے جہاں ابھی تک فیملی لائف خاصی حد تک محفوظ اور مضبوط ہے، ان کو بگاڑنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اور ایسی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی طریقے سے وہ ہمارے معاشروں میں سرایت کر جاتی ہیں تو دنیا میں بھی ابھی ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. خدشہ اس بات کا ہے کہ دین کا بھی نقصان نہ ہو جائے. وہ اس لیے کہ اس میں اہم بات اور بہت غور سے سننے والی جو بات ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کے رول کو
کمپلیمنٹری نہیں بلکہ پیورلی اکوالٹی کی بنیاد پر رکھا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں سامنے آ سکیں کہ جس میں دونوں کے دونوں بالکل برابر حیثیت سے معاشرے میں جی سکیں. اسلام اگرچہ عورت اور مرد کو ایک جنس، ایک انسان سمجھتا ہے، اجر اور حقوق میں برابری دیتا ہے، لیکن دونوں کا دائرہ کار اس نے بالکل مختلف رکھا ہے. مرد کی ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن عورت کی آزادی کے نام پر اور عورت کو حقوق دلانے کے نام پر عورت کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر عورت اگر اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا بھی چاہے تو فرار حاصل نہیں کر سکتی. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر ماں بننے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، بچے کی تربیت کی جو ذمہ داری ڈالی ہے، اگر عورت اس سے دستبردار ہو جائے تو انسان کی ترقی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یعنی آپ فیکٹریوں میں سامان زندگی تو تیار کریں، لیکن اگر بچے گھروں میں ذلیل و خوار ہوں تو اس میں اس کو خسارہ نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر عورت کے ہاتھ چند مشینیں نہ بنا سکیں تو اسے ملکی خسارہ سمجھا جائے گا. یہ ایک ایسی انوکھی منطق ہے کہ جو سراسر انسانیت کے خلاف ایک جنگ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایکویلٹی کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو ماں کا رول ہے وہ اس سے پہلے ختم کیا جائے اور مرد کو بھی اس رول میں شریک کیا جائے، پھر تو بات ہوگی ایکویلٹی کی. اور اگر ایسا نہیں تو عورت جہاں اپنی بنیادی ذمہ داری بھی نبھائے وہاں پر وہ مردوں جیسے بھی کام کرے تو یہ تو ایکویلٹی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایکویلٹی کے نام پر ایک دھوکہ ہے جو عورت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب کام بھی کرے اور پھر مردوں والے کام بھی کرے. وہ دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے؟ وہ دھوکہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مطالبہ ہے اس میں کہ تمام فیلڈز آف لائف میں عورت کو کام کرنے کے برابر چانسز دیے جائیں، خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. مثال کے طور پر فوج، اس میں آدھا 50% کوٹا جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر اس کام کے لیے عورتیں فٹ نہیں تو وہاں مردوں کو نہیں بھرتی کیا جانا چاہیے، اسے خالی چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ زندگی کا ایسا کوئی نمونہ یا ایسا کوئی تصور قائم کر بھی لیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہر عورت کام کرنے کے قابل ہے، یا ہر عورت وہ کام کرنے کے قابل ہے جو مردوں کا کام ہے؟ یا پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو بدلتے ہیں جس کا آپ سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں لوگوں کو ضرور اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ وہ اللہ کی خلق کو تبدیل کر دیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی بات ہے. عورت کو اگر زبردستی اس کے اس بایولوجیکل رول سے جو وہ ادا کرتی ہے روکا جائے تو میڈیکلی کتنی کمپلیکیشنز عورت کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے جتنے مسائل آگے بڑھیں گے جذباتی بھی اور جسمانی بھی، اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ بہرحال آج کی اس محفل کا گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہ جس پر میں بہت تفصیل سے جاؤں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اس پر میں آپ سب کو کہوں گی کہ ایک نظر ضرور رکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ اس سے کام لے کر اس آنے والے خطرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، غیر ہمارے بارے میں جو چاہیں فیصلے کریں، جیسے چاہیں قانون بنا دیں، جس طرح چاہیں ہم پر اثر انداز ہو جائیں، جس طرح چاہیں ہمارے معاشروں کو بگاڑ دیں. اس لیے کہ مغرب کا بنیادی طور پر بگاڑ ہی گھر سے شروع ہوا ہے. اب چونکہ اپنے بگاڑ کو تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، لہذا اب وہ اس کوشش میں ہے باقی دنیا جو اس بگاڑ سے محفوظ ہے اس کے اندر وہ بگاڑ پیدا کیا جائے کہ جس سے انسانیت سرے سے ہی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے.
اور شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے، اگر وہ سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں طے، یا جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ان تمام ڈھکے چھپے پہلوؤں سے بہت ہی خبردار ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے پر کسی بھی انداز سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم دوسری دنیا کے دباؤ کا مقابلہ کیے بغیر خود اپنے لیے کچھ اپنے قانون بنا کر اپنے سیٹ اپ کے اندر صحیح طور پر رہ سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا ہمیں کہ عورتوں سے بچو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورت سے تعلق نہ رکھو، لیکن صرف یہ بتایا گیا کہ جائز حدود کے اندر رکھو، کیونکہ اگر ناجائز تعلقات کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ نسلوں کی تباہی کا باعث بنے گا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں ایک اور چیز یہ کہ جن لوگوں نے نکاح نہ کرنے کو زیادہ نیکی اور پاکیزگی کا سبب سمجھا یا بنایا، وہ بھی قابل غور بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنا ذکر اذکار کرتے ہیں، اور کیا کیا کھاتے پیتے ہیں، ساری آپ کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں پوچھا۔ جب حضرت عائشہ نے بتایا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے چونکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اگر وہ روزے کبھی رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے، کبھی رات کو نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، اور گوشت بھی کھا لیتے ہیں، گھی بھی کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تو گناہگار مخلوق ہیں، لہٰذا ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے ان کو یہ قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، جو میری سنت پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ دنیا میں رہنا، جینا اور بسنا اور دنیا کے معاملات کو نبھانا، شادی بیاہ اور اچھا کھانا، یہ نہ تو غیر اسلامی ہے اور نہ ناجائز ہے، اگر یہ حلال اور جائز حدود کے اندر ہے یہ سب کچھ۔